سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے بہت بڑے پہلوان تھے۔ توبہ سے پہلے آپ کی پہلوانی کے چرچے پوری دنیا کے اندر تھے۔ جس اکھاڑے کے اندر جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، کسی پہلوان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کشتی کرنے کے لیے اکھاڑے میں آئے۔ ایک دفعہ ایسے ہی ڈھول کی تھاپ پر شادیانے بج رہے تھے، لوگ دور دراز سے جمع تھے۔ اکھاڑے کے اندر جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، کبھی اس طرف کو منہ کر کے آواز لگا رہے ہیں، ہے کوئی جنید کے مقابلے میں جو کشتی کرنے کے لیے آئے؟ کبھی اس طرف کو منہ کر کے آواز لگا رہے ہیں، کبھی اس طرف کو منہ کر کے آواز لگا رہے ہیں، مگر کسی پہلوان کے اندر اتنی جرت نہیں کہ وہ اکھاڑے کے اندر آئے اور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیلنج کو قبول کرے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ جنید دنیا کا عظیم پہلوان ہے، اس کے پاس بڑے داؤ ہیں، اس کے پاس بڑے ہنر ہیں، اس کے پاس بڑا زور اور بڑی طاقت ہے، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آتا۔ اس کو پتہ ہے کہ جنید بغدادی کے مقابلے میں جو جائے گا وہ مات کھا کے ضرور آئے گا۔ اچانک سننے والوں کے اندر سے جو لوگ جمع تھے ان میں سے ایک دبلا پتلا نوجوان نکلا، جس کی تنسی ہوئی آنکھوں سے پتہ چلتا تھا یہ کتنے دن کو بھوکا ہوگا، جس کی جسم کی نظر آنے والی ہڈیوں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کتنا غریب انسان ہوگا۔ لوگوں نے پپتیاں کسنی شروع کر دی، کسی نے آوازیں لگانی شروع کر دی، چیم گوئیاں کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم جنید کا نام نہیں تو نے سنا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ اور دنیا کے عظیم پہلوان ہیں؟ مگر وہ خرامہ چلتا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ جنید بغدادی نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے اور ارشاد فرمایا، شاید تجھے معلوم نہیں کہ تم جنید بغدادی کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو، تجھے معلوم نہیں کہ میں جنید ہوں اور میں عظیم پہلوان ہوں۔ وہ نوجوان آگے بڑھا، اس نے کہا میں جانتا ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم بہت بڑے پہلوان ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں تمہارے پاس بڑے داؤ اور بڑے ہنر ہیں، تم بہت بڑے پہلوان ہو، مگر میں تیرے کان میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بات سن لے، اس کے بعد کشتی کرتے ہیں۔ جنید بغدادی آگے بڑھے، اپنا کان اس کے سامنے کیا، اسے کان کے اندر کہا کہ جنید دیکھ، میں یہ بھی جانتا ہوں تو پہلوان ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں تو زور آور ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں تیرے پاس ہنر ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں تیرے پاس داؤ ہے، میں تیرے نبی کا شہزادہ ہوں، میرے گھر میں بھوک بھنگڑے ڈال رہی ہے، میرے بچے بھوک سے بھلک رہے ہیں، میری بیوی بھوک سے بھلک رہی ہے، میں کتنے دن کا بھوکا ہوں، مجھے کوئی مزدوری نہیں مل رہی، کوئی کام نہیں مل رہا، میں شہزادہ ہوں، میں زکوٰۃ کھا نہیں سکتا، میں شہزادہ ہوں، میں صدقات لے نہیں سکتا۔ یہاں سے گزر رہا تھا، ڈھول کی تھاپ سنی تو سوچا کہ دیکھ کے آؤں کہ کس چیز کا ڈھول بج رہا ہے، کیوں شادیاں نہیں بج رہے ہیں۔ جب یہاں پر آیا تو اعلان ہوا کہ جو آج اس اکھاڑے کے اندر، کشتی کے اکھاڑے کے اندر جیت کر جائے گا اسے لاکھوں کا انعام دیا جائے گا۔ جنید بڑی امید لے کر میں اکھاڑے کے اندر آیا ہوں کہ شاید میں جیت جاؤں، جھوٹ موٹ کر جیت جاؤں، میرے بچے کھانا کھائیں گے، میری بیوی کھانا کھائے گی، میرے گھر کے اندر رزق آئے گا۔ میں تیرے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہوں، ایک وعدہ تم میرے ساتھ کر لو۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بول، کون سا وعدہ ہے؟ تو کیا وعدہ کرنا چاہتا ہے؟ میں تیرے ساتھ کیا وعدہ کروں؟ شہزادے نے کہا، جنید میرے ساتھ وعدہ کر لو کہ تم جھوٹ موٹ کے ہار جاؤ، مجھے جھوٹ موٹ کر جیتنے دو، تم گر جانا، میں تیرے اوپر بیٹھ جاؤں گا، میں جھوٹ موٹ کر جیت جاؤں، تم جھوٹ موٹ کے ہار جاؤ۔ اگر اس بات کا تم میرے ساتھ عہد کر لیتے ہو تو دوسرا عہد میں تیرے ساتھ کرتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر وضحا کا چہرہ چمکا رہے ہوں گے۔ اگر تو ایسا کر لے گا، میری بات مان لے گا، تو میں حشر کے میدان کے اندر، نفسی کا عالم کے اندر، میں اپنے نانا کے کان میں جا کر کہوں گا کہ نانا جان، جنید نے دنیا میں میری عزت رکھی تھی، آج حشر کے میدان میں میری عزت رکھے، یہ میرا وعدہ ہے۔ ادھر جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عقل بھی سامنے آ گئی، عشق بھی سامنے آ گیا۔ عقل نے کہا ہوگا کہ جنید نانا ایسے نہ کرنا، ساری دنیا کے اندر تیری پہلوانی کے ڈھنکے بج رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ مگر عشق نے کہا ہوگا جنید سودا ذرا سستا ہے۔ وہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال کہتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے کہ محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اور عقل والوں کے مقدر میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔
जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु पे कुर्बान जाए, इश्क जीत गया। आंखों में आंसू लिए हुए कहा कि शहजादे, मैं तेरी बात कबूल करता हूँ, मगर याद रखना, अपना वादा ना भूलना। मैं अपना दुनिया के में किया हुआ वादा पूरा करता हूँ, तो हशर में किया हुआ वादा पूरा कर लेना। इसी दौरान कुश्ती शुरू हुई, विसल बजी, कुश्ती शुरू हुई। जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला और शहजादे और जुनैद बगदादी ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले और जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला ने झूठ मूठ का दाव लगाना शुरू कर दिया और अचानक खुद गिरे और शहजादे को अपने सीने पर बिठा लिया। लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी और चमगुइयां करनी शुरू कर दी। कहा नहीं नहीं, ये दोबारा कुश्ती होगी। फिर जुनैद बगदादी उठे, फिर हाथों में हाथ डाले और झूठ मूठ का हुनर दिखाते हुए खुद को गिराया, शहजादे को अपने सीने पर बिठा लिया। लोगों ने फिर कहा कि ये क्या बात हुई। शायद जुनैद बगदादी को पता ही नहीं चला कि क्या मामला हो गया था। कहा कि तीसरी बार ये दोबारा होगा। फिर दोबारा उठे, तीसरी बार उठे। फिर शहजादा और जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु आमने सामने हुए। जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला ने झूठ मूठ का फिर वो अपने हुनर दिखाए, अपना दाव दिखाया, अपना झूठ मूठ का जोर लगाना शुरू किया। फिर अपने आप को गिराया और शहजादे को अपने सीने पर बिठा लिया और रोती हुई आंखों से कहा कि शहजादे, याद रखना, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है। मेरा वादा पूरा हो गया, तेरा वादा बाकी है। हशर के मैदान के अंदर अपना वादा पूरा करना। शहजादे ने भी रोते हुए थपकी दी और कहा कि जुनैद, मेरा वादा मुझे याद है। उधर तालियां बजनी शुरू हो गई। उधर जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू थे। लोगों ने फप्तियां कसनी शुरू कर दी, लोगों ने मजाक करना शुरू कर दिया, लोगों ने आवाजें लगानी शुरू कर दी, लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दिया कि जुनैद, ये क्या कर बैठे हो। जुनैद बगदादी सर झुकाए हुए, आंखों में आंसू लिए हुए अखाड़े से बाहर निकल गए। शहजादा लाखों का माल लेकर अपने घर चला गया। जुनैद बगदादी अपने घर आए, एक कोने में बैठकर ज़ारों कितार रोते रहे, ज़ारों कितार रोते रहे। सारा दिन गुजर गया रोते हुए, न जाने ये मैंने अच्छा किया या बुरा किया, न जाने इसका मुझे सिला क्या मिलेगा। रात को रोते रोते न जाने किस पहर के अंदर आंख लगी। उधर जुनैद बगदादी की आंख लगी, उधर कोई निदा देने वाला आ गया। उसने निदा दी, उसने कहा, जुनैद, मेरी खातिर मेरे शहजादे को तूने दुनिया में इज्जत दी है, जा, मैंने तुझे इमामुल औलिया बना दिया, औलिया इकराम का शाहसवार बना दिया है। दुनिया में भी तू औलिया इकराम का शाहसवार है और हशर के मैदान के अंदर इज्जत और इकराम के साथ अल्लाह तुझे जन्नत के अंदर दाखिल